اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع بھی اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے۔ اس وقت رات کے تقریباً 2 بج چکے ہیں اور لگاتار میزائل جا رہے ہیں۔ کون سے میزائل ہیں جن کو روک نہیں پا رہے ہیں اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کو نہیں روک پا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کون کون سے غدار اسلامی ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ ایک انتہائی سینئر افیسر آرمی کا اسرائیل کے ایران کے اندر گھسا ہوا تھا، اندر جا کے نا تو وہ پوری کی پوری فیکٹری لگا کے بیٹھا ہوا تھا، یہ کیا نام ہے، ڈرون بنانے کی۔ اور اب جا کے تو فوج نے پکڑا ہے۔ میں کہتا ہوں جی ایران کی سیکورٹی ایجنسی پہ کروڑہ بار لعنت، حرام کی تنخواہیں لیتے رہے ہیں، اتنا کچھ ہوتا رہا ہے، اتنا نیٹ ورک اسرائیل نے ان کے اندر بنایا ہوا تھا، ان کے اندر اسرائیل نے، انڈیا نے، موساد نے اور را نے مل کے۔ تو تقریباً 76 کے قریب را کے ایجنٹ بھی پکڑے گئے ہیں، سب اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اس پہ کھل کے بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور کامنٹس بھی لازمی کیا کریں، اور لائک بھی کر دیا کریں۔ خالی دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور جو اشتہارات چلتے ہیں نا، وہ 3-4 سیکنڈ کا اشتہار ہوتا ہے، وہ بھی دیکھ لیا کریں، پلک جھپکتا ہی گزر جاتا ہے، وہی انکم کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ کوشش کیا کریں چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور فیملی میں، گھر میں، رشتہ داروں میں جس کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے نا، ان سب سے بھی سوری جی گلا خراب ہے بہت زیادہ ہے، ان سب سے بھی چینل کو سبسکرائب کروا دیا کریں۔ دیکھیں اس بیماری کی حالت میں ٹمپریچر بھی ہے اور گلا بھی خراب ہے، اور اس کے باوجود میں آپ لوگوں کے لیے 76 سال کی عمر میں بھی لاگ کر رہا ہوں۔ تو اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر کر دیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ اسرائیل کے اندر سے پورے کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، وہ جو کہ اندر بیٹھ کے ڈرون طیارے بنا رہا تھا، اور وہاں سے ہی پاکستان بلوچستان میں کارروائیاں کر رہا تھا۔ را اور موساد دونوں کا مشترکہ مشن ہوتا تھا یہ۔ تو اس وقت تو ایران خوش ہوتا تھا جب بلوچستان میں کارروائیاں ہوتی تھی، کبھی نہیں پکڑا اس نے۔ جب اپنے پہ آئی نا تو پھر پکڑا جا کے، لیکن دیکھیں پھر بھی پاکستان اس کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ ابھی پاکستان کے وہ جو گمنام جہاز جا رہے ہیں، تباہی پھیلا کے واپس آ رہے ہیں، وہ پاکستان کے ہی جہاز ہیں، گارنٹی سے، کنفرم ذرائع سے بتا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ان کے پاس تو ان کے دو فیکٹریاں، میزائل، سب کچھ انہوں نے اڑا دیا تھا۔
یہ جو میزائل استعمال ہو رہے ہیں نا، اس میں پاکستان، چین، روس اور شمالی کوریا یہ مدد کر رہے ہیں ایران کی۔ پاکستان کبھی بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ تو اس کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ کافروں سے ٹریننگ لے رہا تھا، راہ کے لوگوں سے ٹریننگ لے رہا تھا، راہ کے لوگوں نے اس کے اندر تک، اس کی ایجنسیوں کے اندر تک گھسا دیے ہوئے تھے جاسوس۔ جب دشمن سے، کافروں سے ٹریننگ لوگے تو ایسا ہی انجام ہوگا جو ہوا ہے۔ ان کا ایئر فورس کا چیف شہید ہو گیا ہے، نیوی کا چیف شہید ہو گیا ہے، آرمی کا چیف شہید ہو گیا ہے، حتیٰ کہ اسسٹنٹ جو تھے نا وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ چن چن کے ان کے گھروں پہ حملہ آور ہوئے ہیں۔ کون؟ یہ جو اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ڈرون اڑا کے انہوں نے بھیجے۔ پھر بھی ان کا سسٹم پتہ نہیں سویا ہوا تھا، نہیں پکڑ سکا۔ بعد میں پھر پکڑے گئے وہ، جب ایک بندہ پکڑا نا راہ کا ایجنٹ، اس نے پھر سب کو پکڑوایا، اس کو لترول ہوئی۔ تو ان میں سے ایک اسرائیل کا کرنل رینک کا بندہ ان کی کمانڈ کر رہا تھا۔ اس کو بچانے کے لیے میں کہتا ہوں جی پوری دنیا نے کھربوں ڈالر کی آفر کی ایران کو، لیکن اس نے سب سے پہلے اسی کو ہی پھانسی دی۔ آج اس کو پھانسی ہو گئی ہے۔ اگر پاکستان کا کوئی ہوتا نا جج، اس کو 20-25 کروڑ آفر ہوتی نا تو اس نے فوراً اس پہ اسٹے آرڈر جاری کر دینا تھا۔ یہ منصور علی شاہ جیسے غدار لوگ جو بیٹھے ہوئے نا عدلیہ کے اندر، اور بابر ستار جیسے، بابر ستار تو خیر اب کھل کے سامنے آ گیا نا کہ کتنا بڑا غدار ہے، کہ جج کی کرسی پہ بیٹھ کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں چلا رہا ہے، زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے۔ یہ یہاں پہ انصاف ہے، یہ جج انصاف کر رہے ہیں۔ اب آیا نر کا بچہ آفریدی، یا آفریدی، اس نے نکیل ڈال کے رکھ دیا سب غداروں کو، عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں کو۔ تو اس کو پھانسی ہو گئی ہے۔ ابھی مزید اس کے تقریباً 80 کے قریب پکڑے گئے ہیں ساتھی، ان کو بھی انشاءاللہ اسی طرح کل پرسوں پھانسیاں شروع ہو گئی ہیں۔ راہ کے ایجنٹوں کو بھی انشاءاللہ پھانسیاں ہوں گی۔ بلوچستان میں بھی اب امن قائم ہو گیا ہے۔ اب لیکن اگر وہاں پہ ان کو پھانسیاں ہو رہی ہیں تو یہ ماہم لانگو اور یہ غدار جو بلوچ ہیں سردار، ان کو کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ان کو بھی لٹکانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں ان ججوں کو لٹکانا چاہیے جو ان کے عالمی طاقتوں کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں پاکستان میں۔ ان 6 کے 6 ججوں کو لٹکانا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس کے بعد سپریم کورٹ کے 6 ججوں کو، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تقریباً پتہ نہیں میرے خیال ہے 8 جج تھے، ان کو بھی لٹکانا چاہیے۔ یہ ٹراؤٹ تھے، ٹراؤٹ عالمی طاقتوں کے۔ ان بےغیرتوں نے ہی، ان دلالوں نے ہی جو ہے نا شہباز گل جیسے غداروں کو نہ صرف اس کا نام ECL سے نکلوایا بلکہ اس کو بحفاظت امریکہ تک پہنچایا۔ تو اب وہ امریکہ میں بیٹھ کے فوج کے خلاف بھونک رہا ہے۔ تو آفت صاحب دورہ مکمل کر کے سعودیہ پہنچ گئے ہیں۔ سعودیہ سے وہ پاکستان آئیں گے واپس، اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت پہ بات کی ہے انہوں نے کہ تجارت کرنی ہے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمیں قرضہ نہیں چاہیے۔ یہ ہوتا ہے نر کا بچہ۔ تو اس کے بعد دیکھیں آج خود اسرائیل نے تسلیم کیا ہے کہ 36 مقامات تباہ ہو چکے ہیں، اور ہیڈ کوارٹر تو وہ تسلیم کرتا ہے کہ GHQ جو ہے نا اسرائیل کا GHQ جنرل ہیڈ کوارٹر، تو وہ تباہ ہوا ہے۔ کہہ رہا 2 جہاز آئے تھے کالے رنگ کے، وہ انہوں نے سب سے زیادہ تباہی پھیلائی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر جو کوئی تباہی پھیلا رہے ہیں نا تو وہ ہیں ہائپر سپر سونک میزائل۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ 136 مقامات تباہ کیے ہیں ہم نے۔
اسرائیل نے خود جو تسلیم کیا ہے وہ 36 مقامات تسلیم کیا ہے۔ اگر اتنا سا تو اسرائیل ہے، اگر 36 مقامات اس کے تباہ ہو گئے ہیں، بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ نے کامیابی دی ہے۔ اور فلسطین میں جشن منایا جا رہا ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ہاتھ پاکستان کا ہے۔ انہوں نے تو پہلے حملے میں ایران کو تباہ کر دیا تھا، سب کچھ اس کا ختم کر دیا تھا، لیکن اب اس کی ٹکر ہوئی ہے۔ اچھا، F-35 جہاز جو امریکن جہاز ہیں، جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ناممکن تھا ان کو گرانا، جب وہ 10 جہاز گرے ہیں نا نیچے، تو امریکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ بھائی یہ ایران نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے پاکستان کا وہی جام سسٹم ہے، وہی سسٹم کام کر رہا ہے۔ بلوچستان کی سرحد کے قریب لگایا گیا ہے، جو کہ انڈیا کو جس نے ناکو چنے چبوا دیے تھے، تو اب اسرائیل کو بھی ناکو چنے چبوا رہے ہیں، اور امریکہ اگر بیچ میں آئے گا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ میں کہتا ہوں جی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی اور پاکستان آرمی، ان کو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ مدد حاصل ہے۔ اسی طرح ایران کو بھی اللہ کی مدد حاصل ہے، جب تک وہ اب کافروں سے الگ ہوا ہے نا، مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہے، تو دیکھو اللہ کی مدد حاصل ہو گئی ہے نا۔ پہلے تو وہ کافروں سے، ہندوؤں سے ٹریننگ لے رہا تھا، راہ کے ایجنٹوں سے ٹریننگ لے رہا تھا، راہ کے لوگوں سے، وہ موساد کے ہی ایجنٹ تھے۔ راہ اور موساد ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو جناب، اس میں 36 مقامات اگر بالفرض ہیں زیادہ، اس ایران کا دعویٰ ہے کہ 136 ہیں، چلیں ایران کو چھوڑ دیں، اسرائیل کو ہی لے لیتے ہیں۔ اگر 36 مقامات بھی تباہ ہو گئے ہیں تو پاکستان کے اسلام آباد سے بھی چھوٹا ہے اسرائیل رقبے کے لحاظ سے، تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تقریباً 70% اسرائیل تباہ ہو چکا ہے، اور اب وہ چکروں میں ہے کہ کسی طرح جنگ بندی ہو جائے، لیکن اب جنگ بندی اس وقت تک نہیں ہوگی کہ جب تک کہ اب مسلمان نہیں چاہیں گے، اور اس کے بعد اب دیکھیں وہاں کے جج کتنے ایماندار ہیں، انہوں نے اس جاسوس کو فوراً پھانسی پہ لٹکوا دیا ہے، کسی نے اسٹے آرڈر نہیں جاری کیا۔ یہ منصور علی شاہ جیسا غدار نہیں تھا وہاں پہ، یہ بابر ستار جیسا غدار نہیں تھا وہاں پہ، بکاؤ جج نہیں تھے وہاں پہ۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے اللہ کی کرم نوازی سے ایران لگاتار فتوحات سمیٹ رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی سمیٹے گا۔ پاکستان کی فل سپورٹ حاصل ہے ایران کو، اور آگے بھی حاصل رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ مضبوط ایران ہی پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اور دیکھیں تقریباً اسرائیل ایران سے 1800 کلومیٹر دور ہے، وہاں سے اس کے 200 جہاز اڑتے ہیں۔ راستے میں جن جن ممالک نے ری فیولنگ کی سہولت ان کو دی ہے، ان میں سر فہرست ہے شام، سب سے پہلے شام آتا ہے، اس کے بعد پھر عراق، اس کے بعد پھر مصر، پھر سب سے بڑا غدار اردن۔ ان غداروں نے مل کے تو وہ سہولت ان کو فراہم کی ہے ری فیولنگ کی، ورنہ وہ نہیں پہنچ سکتے تھے اتنے فاصلے پہ۔ واپسی پہ پھر یہ ری فیولنگ کروائی ان کو انہی غداروں نے۔ تو یہ انشاءاللہ غدار، اچھا یہ میں اردن کا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا کہ وہ مردود ایسا رام کی نسل کا ہے نا، وہ اپنے سکے باپ کو قتل کر کے تو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے قبضہ کر کے۔ جو بندہ اپنے سکے باپ کا نہیں بن سکا، وہاں کی عوام کا کیا بنے گا؟ لیکن وہاں کی عوام اپنی عیاشیوں میں مست ہے، سارے عربوں کا یہی حال ہے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہو، شراب ہو اور زنا ہو۔ جب زنا کی طرف انسان لگ جاتا ہے نا تو اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے انشاءاللہ جیسے
इंडिया अल्लाह की पकड़ में आया, उसके बाद इसराइल इंडिया की पकड़ में आया, अमेरिका भी आने वाला है, और उसके बाद ये गद्दार इस्लामी ममालिक भी आने वाले हैं। सऊदीया ने अलबत्ता पाकिस्तान के और पाकिस्तान के और उसके हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब के कहने पे भरपूर साथ दिया है। उसने अपनी कोई फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होने दी ये इसके ख़िलाफ़, ईरान के ख़िलाफ़। तो इसके बाद इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि इसराइल का नामो निशान भी दुनिया से मिट जाएगा। इसके अब लोगों को पता चलना चाहिए ना कि हिटलर को जो बुरा कहते थे, कि हिटलर ने कुछ यहूदियों को छोड़ दिया था ताकि बाद में जो लोग मुझे बुरा कहते हैं ना, उनको पता चले कि मैंने इनको क्यों जिंदा जलाया था। वो जिंदा पकड़ के ना 10-15 हज़ार इकट्ठा करके ना तो भट्टी के अंदर फेंक देते थे, अंदर ही। फिर उनकी चर्बी से कैंडल बनाई जाती थी, अगरबत्तियाँ, वो मोमबत्तियाँ बनाई जाती थी, जो कि उस वक्त बिजली नहीं थी ना, तो जंग में इस्तेमाल होती थी रोशनी के लिए। तो इसी दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा अब आपसे, आप सब से, कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमाए, आसिम मुनीर साहब की, हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब की और उनके वफ़ादार साथियों की हिफाजत फरमाए, और पाकिस्तान के एटमी असासाजात, दफाई असासाजात की हिफाजत फरमाए, और अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और गैब से मदद फरमाए अफ़वाज पाकिस्तान की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, ईरान की गवर्नमेंट की, और ईरान की अफ़वाज को भी फतह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह इसराइल को तबाह व बर्बाद करे। आमीन।